बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। ईद उल अज़हा के इन दिनों में जब हर तरफ कुर्बानी के जानवर होते हैं, लोग कुर्बानी के जज्बे से सरशार कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे हैं और कुर्बानी के जानवर अपने घरों में ला रहे हैं, तो ऐसे में बाज़ लोग एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि जी आप ये जो कुर्बानी करके गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें गोश्त पहुँचाते हैं, उन्हें उनकी मदद करते हैं इस तरीके खालें जमा करके और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, तो क्या ये अच्छा हो कि किसी गरीब का घर बनने वाला है तो उसका घर बनवा दें, बजाय कुर्बानी करने के किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें, बजाय कुर्बानी करने के किसी गरीब के बेटे की फ़ीस जमा करवा दें। हम ये कुर्बानी करके इतनी रकम जो ज़ाया करते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम गरीबों की मदद कर दें। नाज़रीन किराम, ये सवाल जब पैदा होता है बाज़ ज़हनों को अपील भी करता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसकी बुनियादी वजह, इस सवाल के पैदा होने की बुनियादी वजह शायद ये सोच है या जानबूझ की है या भूले बसरे कोई आप कह लें कि सादगी से है कि लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी गरीबों की मदद करने के लिए की जाती है। ऐसी बात नहीं है। ये जो लोग सवाल उठाते हैं उनको यकीनन बात मालूम है, असल बात वो उनके पीछे क्या सोच है वो बहुत ख़तरनाक है, वो और है। वो लोगों को इबादत से दूर करना चाहते हैं, वो लोगों को अल्लाह के दीन से दूर करना चाहते हैं, वो लोगों को अल्लाह के हुक्म से बरगश्ता करना चाहते हैं और अल्लाह के अहकाम के बारे में शक पैदा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इसको एक्सेप्ट करने के लिए जिनके ज़हनों को ये बात भली मालूम होती है, वो सादगी में कर जाते हैं। उनके लिए ये बात अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी का बुनियादी मकसद अल्लाह के हुक्म की तामील है। अल्लाह ने हुक्म दिया, हम कुर्बानी कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील में ये इबादत है जिसको किसी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। कुर्बानी, आप जब कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम उसका अगला मरहला है। गोश्त की तकसीम का अलग से सवाब है। कुर्बानी जानवर ज़िबा करते ही कबूल हो जाती है, बल्कि यूँ कह लें कि कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर नहीं पहुँचता कि रब्बे ज़ुल जलाल इसको कबूल फरमा लेता है। ये हदीस पाक है, हुज़ूर सर्वरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी, इमाम तिरमिज़ी ने इसे रिवायत किया। हदीस नंबर 1493, 1493, 1493 नंबर ये हदीस है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा राविया है इसकी, फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्ना दमा ला यक़अउ मिनल्लाहि बिमकानिन। हदीस का एक हिस्सा आपके सामने रखने लगा हूँ। क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्द फ़तीबू बिहा नफ़्सा। आका ने इरशाद फरमाया कि ये जो कुर्बानी के जानवर का खून है, ये ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में कबूलियत पा लेता है। इसलिए बहुत खुश दिली से, दिल की खुशी के साथ कुर्बानी किया करो। कुर्बानी तो तब कबूल हो जाती है। अगला मरहला गोश्त की तकसीम का है। उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, अगर कोई इंसान अपनी किसी ज़ाती ज़रूरत की वजह से, मजबूरी की वजह से सारा गोश्त घर में भी रख ले, तब भी उस पर कोई पूछ नहीं है। लालच की वजह से रखेगा तो ये बहरहाल कुर्बानी पर बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई लालच की वजह से सारा गोश्त पास रखे, कुर्बानी का फ़र्ज़ या वाजिबी वजूब तो अदा हो जाएगा, लेकिन इसकी कुर्बानी पर बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि आपने कुर्बानी करते हुए अल्लाह से वादा क्या किया था और आपका अमल क्या दिखा रहा है। लेकिन अगर अपनी ज़रूरत के तहत किसी ने सारा रख लिया, तब भी उसकी कुर्बानी कबूल है। गोया कुर्बानी का बुनियादी मकसद गरीबों तक गोश्त पहुंचाना नहीं है। कुर्बानी का बुनियादी मकसद क्या है, ये ज़रा गौर कीजिएगा। आपके सारे सवाल का जवाब इसमें आएगा कि हम गरीबों की मदद क्यों ना कर दें। अल्लाह के बंदो, इस कुर्बानी का बुनियादी मकसद इंसानियत को, मुसलमानों को कुर्बानी का जज्बा पैदा करके इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार करना है। कुर्बानी बुनियादी तौर पर अपनी ज़ाती ज़रूरत को किसी दूसरे पर कुर्बान कर देना है। कुर्बानी का बुनियादी मकसद ये है कि आप अपने आराम को दूसरों के आराम पर कुर्बान कर दिए। 3 दिन की कुर्बानी है ना, अय्यामुन नहर, 10 ज़ुल्हज, 11 और 12, इनमें तो जानवर को ज़िबा करने से ज़्यादा पसंदीदा अमल कोई नहीं है अल्लाह के यहाँ। वो भी इसी हदीस नंबर जो आपके सामने पहले रखा है, 1493, 1493। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अमिला आदमियुन मिन अमलिन यौमिन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम, कि अल्लाह के यहाँ इहराक़ दम से ज़्यादा यौम नहर को 10, 11 और 12 ज़ुल्हज, इन 3 दिनों में खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल अल्लाह को पसंद नहीं है।
اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ انہا لتاتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و ازلافہا، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور لوگوں کو اپنے اوپر سوار کر کے بھی جنت میں لے جائیں گے، اور اللہ رب العزت ان کی وجہ سے لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ اور احادیث میں آتا ہے، آقا نے فرمایا کہ فی الاضحیۃ لصاحبہا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں صاحب قربانی کو اجر عطا کیا جائے گا، اس کے ہر سینگ کے بدلے میں اجر عطا کیا جائے گا۔ یہ اجر اس عبادت کا ہے جو انسان عبادت کرتا ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے کی صورت میں۔ اب یہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ انسان میں باقی ساری زندگی ان 3 دنوں کے اس عمل سے انسان میں جذبہ قربانی پیدا کرنا، وہ جذبہ جس کی بنیاد پر انسان کسی غریب کی مدد کرتا ہے، وہ جذبہ جس کی بنیاد پر انسان کسی کے کام آتا ہے، وہ جذبہ جس کی بنیاد پر انسان اپنا آرام چھوڑ کر دوسرے کے آرام کو ترجیح دیتا ہے، جس میں انسان اپنی خوشی دوسرے کی خوشی پر قربان کر دیتا ہے، جس میں انسان اپنی ضرورتوں کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں اپنی جان پر انتہائی ضرورت بھی ہوتی ہے، جو انصار کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، انصار صحابہ کے لیے اپنی ضرورت اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورت پر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہی تو قربانی ہے۔ آپ کون سی بات کر رہے ہیں کہ یہ جذبہ پیدا کرنا؟ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو کون کسی غریب کی مدد کرے گا؟ اس جذبہ کے پیدا کرنے کے لیے ہر امت اور قوم نے جو جو طریقہ اپنا رکھا ہو بے شک ہوگا، مگر سب سے بہترین اور بنیادی طریقہ امت مسلمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ آپ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، امام نسائی، ابو داؤد، تمام کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی کتاب الاضحیہ قربانی کا باب اٹھائیں، ایک ہی حدیث آپ کو ملے گی ہر جگہ بنیادی طور پر، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ضحوا فإن هذه سنة أبيكم ابراہیم، لوگوں قربانی کرو، یہ تمہارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی جو جانور، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس جانور کے ذبح کرنے کے پیچھے سنت ابراہیمی ہے۔ ذرا غور تو کریں، اس کے پیچھے یہ فقط جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے، اس باپ اور بیٹے کا جذبہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ ایک بیٹا جو بڑھاپے میں ملا، دعائیں کر کر کے اللہ نے عطا کیا، اب جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، حتیٰ اذا بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے والا ہو گیا، جب وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنے لگا، جب باپ کو خوشی ہوئی اپنے بیٹے کی جوانی دیکھ کر، لڑکپن دیکھ کر، تب اللہ نے حکم دے دیا اب اس بچے کو میری بارگاہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹے ہیں ایک نبی کے، اور خود بھی نبی ہیں، اور سیدنا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے دادا ہیں، نور مصطفیٰ کے امین ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ کو جو حکم ہوا وہ پورا کر دیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ قربانی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر نگوں کر دینا، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چون و چرا نہ کرنا، کوئی کٹ حجتی نہ کرنا، کوئی سوال نہ کرنا، بس جھک جانا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب یہ عمل ہو گیا، اب یہ جب انسان قربانی کرتا ہے نا، اس قربانی کے ساتھ اس کو اس جذبے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، بندے کو وہ کہتا ہے میرے مولا میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، مگر وعدہ وہی ہے سیدنا ابراہیم والا، یا اللہ اسی جذبے کے تحت کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل مجھے یاد ہے، میرے مولا تجھ سے، تیری کتاب سے میں نے ان کا واقعہ سنا، تیرے مصطفیٰ کی زبان کریم سے یہ واقعہ مجھ تک پہنچا، جذبہ میرا یہی ہے، یا اللہ میں یہ جانور ذبح کر کے تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، میرا جو کچھ ہے تیری راہ میں قربان ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے میرے مولا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے مولا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا
تیرے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مولا کریم میرا سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے، تو اولاد مانگ تو میں اولاد دوں گا، میری جان مانگ تو میں یہ قربان کروں گا، میری راحت، میرا آرام، میرا سکون، میری خوشی، میرا پیسہ، سب کچھ میرے مولا تیرے لیے ہے۔ تیرے دین کو، تیری مخلوق کو جب جب جس وقت جس صورت میں میری ضرورت ہوگی، میرے مال کی ضرورت ہوگی، میرے مولا کریم میں حاضر ہوں گا، میں وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوں گا۔ یہ جذبہ آپ بتائیں اس کو کس قیمت پر لیں گے؟ آپ کو یہ تب تو نہیں اندازہ ہوتا جب اسپین میں چھریوں اور نیزوں سے ہزاروں بیل ہلاک کر دیے جاتے ہیں، تکلیف دے دے کر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اسلام کا تو اتنا بہترین طریقہ ذبح ہے کہ چھری کو تیز کر کے آپ جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو ایک ہی لمحے میں اس کی گردن کٹ جاتی ہے، تینوں رگیں کٹ جاتی ہیں، ذہن اور جسم کا وہ لنک ختم ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ وہاں جو چھریوں نیزوں سے زخمی کر کے تڑپ تڑپ کے بیل مرتے ہیں، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، صرف اللہ کے دین پر اعتراض کرنا ہے آپ نے۔ اور ڈنمارک میں جہاں ہر سال ہزاروں افراد ویل اور ڈولفن کو ذبح کرتے ہیں چھریاں برچھیاں مار مار کے، اور اس طرح کے سارے سمندر کا خون سرخ ہو کے بہتا ہے اور خون کو، گوشت کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ کئی آپ مذہبوں میں دیکھیں گے مرغیوں کو پتھروں پر رکھ کے دوسرا پتھر اوپر مارتے ہیں اور ان کی کچومر نکالتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کیا عقیدے ہیں۔ اسلام تو ایک ایسا اللہ کا پسندیدہ دین اور اتنی اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ قربانی کے اتنے پاکیزہ جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اتنا پیارا عمل، آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور قربانی کے ساتھ تو کوئی جانور کم نہیں ہوا۔ آج تک جن جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں آپ ان کے ریوڑی دیکھتے ہیں، ان کے ریوڑی دیکھتے ہیں، اس سے جو کمرشل فوائد ہوتے ہیں ان کا تو میں ذکر ہی نہیں کرتا۔ کتنی فیکٹریاں لگتی ہیں، کتنے لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں، کتنے لوگوں تک روزی پہنچتی ہے، کتنے غریب بیچارے جنہوں نے کبھی گوشت نہیں دیکھا ہوتا ان کو گوشت پہنچتا ہے، کئی فوائد ہیں، وہ اس کے اضافی فوائد ہیں، ان کی طرف تو میں جاتا ہی نہیں۔ ان میں سے اگر کوئی فائدہ بھی نہ ہو، وہی پرانی امتوں والا طریقہ کہ قربانی ذبح کر کے رکھ دیں، آگ اٹھا کر کھا جائے تو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ کی قسم اگر کسی کو ایک بوٹی گوشت کی کھانے کو نہ ملے تب بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے جو جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے وہ اتنا اعلیٰ، اتنا سبلائم، اتنا پاک اور صاف ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس جذبے کو نہیں خرید سکتی۔ اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔